بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ لے کے آئے ہیں کہ اماں حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ اماں حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی اماں حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ اماں حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا ہے۔ گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر اماں حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایت ہے کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھیں تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی محاورت حاصل کر لی۔ اگلی صبح اماں حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمائی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حلیمہ کی آنے کا انتظار کرتے۔ اماں حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح اس سفر کو کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لیں مگر ہواؤں کے پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں سے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حلیمہ پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بڑے دادا عمر کے حصے میں جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتے تھے، جہاں تک والدہ کا تعلق تھا وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھی۔ اس بچے کے وراثت میں بھی کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہ تھا۔ آپ خود بتائیں کہ ایسے بچے کو کون گود لیتا؟ مگر الغرض ایک طرف غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں اماں حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچے لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے ہم اس یتیم بچے کو ہی لے آتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ اماں حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئی اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس اماں حلیمہ کو بھیج دیا۔ اماں حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، وہ کیا وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں واپس پہنچے۔ اماں حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا اور اسے خود بھی پیا، اماں حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے
اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا، مگر یہ کیا؟ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھی اور انہیں میدانوں میں گئی تھی، جن میدانوں میں دوسروں کی بکریاں جانور گئے، جہاں دوسرے جانور گئے تھے، مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا، آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے جہاں اماں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فراوانی، بچہ عام بچوں کی طرح نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا، اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئے۔ جو وہاں کے قاعدہ قانون تھے وہ سب اس بچے کو سکھائے گئے، اور وہ سکھانے کے بعد اس بچے کو اس کے دادا، اس کی ماں کے پاس لے جایا گیا، اور خواہش ظاہر واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو اماں حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو والدہ کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی، اور دراصل وجہ اماں حلیمہ کو بتانی ہی پڑی۔ اور اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ ناظرین، جب اپنے رب کی طرف چلے گئے، اب اس معصوم بچے کو اس کے چچا جان اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، بہت کم تھی، وہ بکریاں پال کر گزرے اوقات کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریاں وغیرہ کی نگرانی کی بکریاں پال کر گزر اوقات کرتے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا، تو چچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی عبادت گاہ تھی، جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران، جسے راہب کہتے ہیں، عبادت کر رہا تھا، جو ان 10 تعویذات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی، اور یہ راہب بھی ان 10 تعویذات اور ان میں بیان کی گئی باتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اب جو یہ قافلہ، جس میں یہ دونوں چچا بھتیجا تھے، عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرا تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیا ہوا نظر آیا، مگر اس نے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں اس قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے، تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب، جو پہلے بڑی دلچسپی کو قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا، اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا کہ اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دیکھ گیا۔ راہب اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہلوایا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے ہاں کھانے کے لیے آئے۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب میرے پاس کھانے پر آئیں۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے راضی ہو گئے۔ جتنے بھی قافلے والے تھے ناظرین، وہ سب دعوت کے لیے
اب تلاش کر رہا، وہ دعوت میں اس انسان کو تلاش کر رہا تھا، اسے مل نہیں رہا تھا، غالباً تمام لوگ نہیں آئے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ راہب نے قدر ناراضگی سے کہا کہ اس پر قافلے والوں کا شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی راہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ راہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو راہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نو عمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جوابات دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ اس نے اس کی عبادت کندھے سے اٹھا کر پیٹ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچے کی باتوں سے یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کے پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد راہب نے اس کے چچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چچا نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ راہب نے پوری یقین سے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چچا نے جواب دیا، پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ راہب نے ایک اور سوال چچا سے کیا، وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ راہب نے فوراً تصدیق کی، اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ راہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔